آج کل طلاق کا معاملہ بہت زیادہ ہے اور کثرت کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جب شادی کرتے ہیں تو وہ اولاد سے پوچھتے نہیں ہیں، رضامندی ان کی نہیں لیتے۔ باپ کہتا ہے کہ میں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، یا اس رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا، بہن کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اس کے بیٹے کا رشتہ ہے یا بیٹی کا رشتہ ہے تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر یہ رشتہ نہ کیا تو یہ رشتے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اسی طرح ماں کہہ دیتی ہے میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر چھوڑ دیا تو یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اور ماں دوپٹہ رکھ دیتی ہے، باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اگر تو نے ہماری نہ مانی تو ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، بیٹا باپ بیٹے سے۔ تو اب وہ اولاد ہو جاتی مجبور۔ جب مجبور ہو جاتی ہے، اب لڑکی کا ذہن نہیں ہے، لڑکے کا ذہن نہیں ہے، تو زبردستی ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ جب زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، اب آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے محبت سے زندگی نہیں، کیوں؟ جب دل ہی نہیں مانتا۔ دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دل بادشاہ ہے اور سارا جسم اس کی رعایا ہے، اور جس چیز کو دل پسند کرتا ہے آنکھ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں، زبان اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، کان اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں، ہاتھ اس طرف بڑھنا پسند کرتے ہیں، اور پاؤں اس کی طرف چلنا پسند کرتے ہیں، دماغ اسے سوچنا پسند کرتا ہے۔ اور دل بادشاہ ہے، اگر دل کسی چیز کو پسند نہ کرے تو آنکھ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، کان اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، زبان اس کی بات کرنا پسند نہیں، ہاتھ بڑھنا پسند نہیں کرتے، پاؤں اس کی طرف چلنا پسند نہیں کرتے۔ تو دل بادشاہ ہے۔ ہم جو والدین بیٹی بیٹے کو مجبور کر دیتے ہیں، پھر وہ مجبوری میں شادی کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد پھر آپس میں بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا، پھر لڑائی ہوگی، پھر اس میں طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی، دو ہو گئی یا تین طلاقیں ہو گئیں۔ اب وہ کسی سے ذکر کوئی تو کر دیتا ہے، کوئی نہیں کرتے۔ اب اگر دو طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد پھر نکاح کی ضرورت ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، اور اگر تین طلاقیں ہوگی تو پھر تو رشتہ ختم ہو گیا۔ مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو میں اصل بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، کہ کچھ لوگ وہ ایسا کرتے ہیں کہ چلیں برادری کے کوئی بڑے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، یا کوئی پنچایت والے وہ جمع ہو گئے، اب پنچایت ہو رہی ہے جی، اب وہ منت ترلا کر کے لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے۔ وہ صرف کہتے ہیں جی یہ بچے چھوٹے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو چلو یہ بچے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بچے ان کی زندگی خراب ہو جائے گی، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، انہیں کون سنبھالے گا، تو لہٰذا ان کی صلح کرا دو۔ اب وہ سارے مل کے بیٹھ کے صلح کرا دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ان میں طلاق ہو چکی ہے۔ پنچایت والے فیصلہ کر رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں کہ چلو بھئی چھوڑو یار، دفع کرو اس کو، چلو صلح کرو، بس ٹھیک ہو گیا۔ اب صلح کرا کے بھیج دیتے ہیں، اب ان کی زندگی گناہوں میں گزر، کیونکہ طلاق ہو چکی تھی۔ اب طلاق جب ہو جائے تو اب وہ ایک دوسرے کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ صلح سے رشتہ نہیں جڑے گا۔ اب وہ جتنی دیر رہیں گے، ساتھ رہیں گے، وہ گناہ ہوتا رہے گا ان سے، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ جو فیصلہ کرنے والے یا صلح کرانے والے، وہ پنچایت والے ہوں گے۔ اب یہ معاملہ دین کا ہے، اس کے لیے پنچایت فیصلہ نہیں کرے گی، اس کے لیے خاندان کے بڑے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے، یا وہ صلح نہیں کرائیں گے۔ ہاں اگر طلاق نہ ہو تو پھر صلح پھر کرانی چاہیے، پھر ہر کسی کو صلح میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صلح اگر طلاق ہو جائے
تو پھر صلح نہیں، یہ پھر علماء کا معاملہ ہے، پھر علماء کے پاس جائیں، پھر یہ فیصلہ، یہ معاملہ، یہ مسئلہ یہ علماء کے پاس جائے گا۔ کوئی پچیتیا اس کو حل نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے ڈگری کر دے کہ بھئی ڈگری دے دے کہ بھئی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کر دیا، نہیں بھائی۔ تو وہ جب میاں بیوی صلح ہوگی ان کو بھیج دیا، اور جب تک وہ رہیں گے، زندہ رہیں گے یا زندگی گزاریں گے، جب تک ایک ساتھ ہیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ ان کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور جو ان کے بڑے تھے ان کو بھی گناہ مل رہا ہے، جنہوں نے رخصت کیا ہے انہیں بھی گناہ مل رہا ہے، جتنے اس میں شامل تھے، کیونکہ یہ دنیا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دین کا مسئلہ تھا، یہ علماء کا ہے، یہ دین کا معاملہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس کو علماء نے حل کرنا ہے، وہ سنیں گے، پھر اس کے مطابق انہیں فتویٰ دیں گے، پھر اس کے جو جیسا سوال ہوگا اسی کے مطابق انہیں جواب دیں گے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا، وہ شہروں میں ہو، وہ دیہاتوں میں ہو، وہ گاؤں میں، جہاں مرضی کہیں بھی ہو، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہو، مسلمان ہو، تو مسلمانوں کا جو معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کے معاملے میں جو دین کا علم نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کرے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھے، علماء سے رہنمائی حاصل کرے۔ اسی طرح طلاق ہوئی لڑکی لڑکے کو اور پھر ان کی صلح کرا کے بھیج دینا، یہ ایک گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں بڑے بیٹھے ہیں تو اس میں کسی عالم دین کو بلاؤ، جو صاحب علم ہے اس کو بلاؤ، یا سارے چل کے وہاں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے ان کے سامنے ساری صورتحال بتاؤ۔ جب آپ ساری صورتحال بتائیں گے، وہ سنیں گے، پھر اس کے مطابق وہ مسئلہ سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے، وہ جواب دیں گے، پھر اس کے مطابق اگر اس میں صلح کی گنجائش ہے تو صلح کرا کے ان کو بھیج دیا جائے۔ اگر خالی نکاح کی ضرورت ہے تو نکاح کر کے ان کو دعا کر کے ان کو بھیج دیا جائے، اور اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی عالم دین بیچ میں شامل ہوگا تو پھر وہ سب کو سمجھائے گا اور سب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے گا کہ جس سے سب کے سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔